بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا جمعے کے دن کا بھی ایک اچھا سا آغاز کر چکے ہیں۔ آج ہر جمعے کی طرح ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، جو کہ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں اور ملک کے ایک نامور اسلامک اسکالر بھی ہیں، ایک قابل اسلامک اسکالر۔ آپ سے جب بھی ہماری ملاقات ہوتی ہے پروگرام میں تو آپ دوستوں کی کالز ہم شامل کیا کرتے ہیں، جس میں بہت سارے سوالات ہوتے ہیں آپ کے، ان کے جوابات ہی پروگرام کا خاصہ ہوتا ہے۔ تو بالکل دیر نہیں کرتے، تعارف کرواتے ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب کا۔ آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم، جمعہ مبارک، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔ بشیر صاحب، کل بھی ہم نے یہی بات کی تھی کہ جب نیکسٹ تھرسڈے فرائیڈے ہوگا اس دن ہماری ملاقات نہیں ہو سکے گی، کیونکہ عید کا دن ہوگا وہ، تو عید کے حوالے سے ہی آج کے پروگرام میں کے شروع میں ہمیں بات کرنی چاہیے، تب تک جو کالرز وغیرہ شامل نہیں ہوتے ہیں۔ تو عید کی مطلب یہ جو عید الاضحیٰ ہے، اس پہ سنت ابراہیمی ہے، یہ ہر مسلمان پہ جو صاحب حیثیت ہے اس کے لیے کس حد تک لازم ہے، یہاں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا، اور اربوں خربوں جانور پیدا ہوتے ہیں اور ذبح ہوتے ہیں۔ بے شک۔ یہاں تو چلو ٹھیک ہے، ہم قربانی کی بوٹی استعمال کر لیتے ہیں نا۔ جب میں 1987 میں 87 میں حج کے لیے گیا تھا، تو اس وقت جب میں نے اپنی قربانی کی تھی تو مجھے یاد ہے کہ وہ جو ہے ہم نے جانوروں کا یعنی بکروں کا ایک ڈھیر پہاڑ دیکھا، پہاڑ وہاں پر۔ اچھا۔ خالی ان کو 5 ریال دیے، میں نے کہا چھری مجھے دے دو، تو انہوں نے چھری دی اور ذبح کر کے اس کو چھوڑ دیا۔ تو یعنی کہ اللہ کی مشیت کہ اتنا جانور ذبح کر کے وہیں چھوڑ دیا جاتا تھا، پھر وہ بعد میں اس کو استعمال بھی نہیں ہوتا تھا۔ یہ میں نے 87 کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، وہ استعمال نہیں ہوتا تھا وہ؟ اس وقت تو نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت ایک طبقہ تھا جو وہ سرکار میں ٹوکن دیتا تھا، تو اس کی قربانی ہم جو ہے نا تھوڑا چاہتے تھے خود ہی کریں، تو خود ہی کرنے والے بھی لاکھوں لوگ ہوتے تھے، بلکہ اس وقت تو خود ہی کا تصور زیادہ تھا نا۔ تو مقصد کہنے کا یہ کہ اللہ کی مشیت ہے کہ جانور پیدا کرتا ہے اور ہر سال پیدا ہوتے ہیں اور روز بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو جب یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے تو بندہ اس میں عقل دوڑا ہے کہ یار قربانی کے بجائے یہ پیسہ کسی اور جگہ خرچ کر دیا جائے تو کیا ہی اچھا ہوگا۔ تو یہ بات بہت غیر معقول ہے۔ اچھا۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ عید کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو پیسہ خرچ کیا جائے گا قربانی سے بڑھ کر کوئی پیسہ نہیں کہلائے گا، سب سے بڑھ کر مرتبہ اس کا ہے۔ تو دیکھیں بعض چیز ایسی ہوتی ہے جو عقل میں آئے یا نہ آئے اس کو بندے کو کرنی پڑتی ہے، اور یہ قربانی جو ہے حضرت خلیل کی یاد ہے۔ اور میں نے گزشتہ روز بھی کہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ آسمان سے نہیں بلکہ جنت سے مینڈا نہ بھیجتا تو آپ کو ہر سال اپنے بچے ذبح کرنے پڑتے۔ اللہ۔ اور یہ ماضی میں کچھ اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں کہ جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے گورنر بنے تھے تو ہر سال مصر میں ایک نوجوان لڑکی کو جو ہے وہ دریائے نیل کی بھیٹ چڑھایا جاتا تھا۔ تو یہ نظام انسانوں کی اس طرح کی ہلاکتوں کے واقعات ہوتے رہے ماضی میں مثالیں ملتی اور ہیں۔ دوسری بات ہے کہ بھارت کو دیکھ لیجئے کہ اس میں بھی جو شوہر مر جاتا تھا تو بیوی کو بھی جو کے ساتھ بھی اس کو بھی جلا دیا جاتا تھا۔ ایسے ہی اس طرح کا کچھ تصور ہے۔ تو یہ تو صرف اسلام ہے جو اس نے ایسے نظریات اور عقائد دے دیے کہ انسان اگر اس کو فالو کرے تو زندگی جنت نظیر ہو جائے گی۔ تو یہ بہت سے لوگ آج سوشل میڈیا آزاد میڈیا ہے اور غریب میڈیا بھی ہے، ہر ایک بات بھی کر سکتے ہیں نا، امیر ہونا ضروری نہیں ہے ہر کوئی۔ صحیح ہے۔ تو وہ بڑی اس میں الٹی سی بکواسی بھی ہوتی ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، جو لوگ ریاکاری کے لیے مہنگے جانور خریدتے ہیں ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ سے ہے، وہ ان کی وہ جانے کا رب جانے، لیکن ایسے بھی لوگ ہیں، میں تو قسمیہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے سامنے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اخلاص کے ساتھ
اتنی بڑی قربانی کرتے ہیں کہ میں اس کے الفاظ مجھ سے نہیں نکال سکتا. بالکل. ایسے لوگ بھی ہیں. ہاں بے شک بے شک. بشیر صاحب میں نے کچھ دن پہلے ایک ڈیبیٹ سنی اور یہ اس طرح کی رائے بہت سارے ہمارے بہن بھائیوں کی ہوتی ہے. میں اس کی آپ کے سامنے وہ ساری بات رکھنا چاہتا ہوں. جیسے ایک منڈی بھی گئے ہیں ہم لوگ, تو وہاں پہ ایک جانور جو ہے اس کی قیمت 30 لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے. اب ایک شخص وہ اللہ کی راہ میں خوبصورت سے خوبصورت جانور, مہنگے سے مہنگا جو اسے لگتا ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق وہ لے کے قربان کرنا چاہ رہا ہے. اب دوسرا شخص جو باہر بیٹھ کے سارا کچھ دیکھ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یار 30 لاکھ روپے میں اس نے ایک بیل لیا ہے, بے شک بڑا ہے خوبصورت ہے, اس میں اس کے 10 بیل آ جانے تھے, اس کے 15 بیل آ جانے تھے, زیادہ لوگوں تک گوشت پہنچ جانا تھا, یہ فضول خرچی, یہ نہیں سے. اب وہ جو اس نے باہر بیٹھے بیٹھے اس کے اوپر فتویٰ لگا دیا ایک بندے نے, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے سیدی امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر باطن خبیث ہو نا تو گمان خبیث ہو جاتے ہیں. پھر وہ ہر ایک کو, جو میرا باطن جتنا گندا ہوگا نا میں ہر ایک کو گندا ہی سمجھوں گا. انسان کا آئینہ ہے. اگر میرا آئینہ صاف ہوگا تو میں آپ کو پہچان سکوں گا. میرا ہی آئینہ گندا ہے تو میں آپ کو کیسے پہچان سکوں گا؟ تو یہ فطرتی عمل ہے کہ انسان اپنے باطن کو درست کرے. اور باطن کو درست کب ہوگا؟ جب یہ سوچ لے کہ میں سب سے زیادہ برا میں ہوں. جس دن میں نے سمجھا کہ بشیر جتنے لوگ پہ نظر آ رہے سب سے زیادہ برا میں ہوں, تو دن بدن اپنے باطن کو صاف کرنے والا بن سکتا ہے. ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ کسی نے کہا یار تم جو دعا مانگتے ہو قبول ہو جاتی ہے, بظاہر تو تمہارے اندر کوئی ایسا کمال نہیں ہے, آخر تم کیا ہو جو تمہاری ہر دعا قبول ہو جاتی ہے؟ تو کہا میرے پاس اور کچھ نہیں ہے. میں جب گھر سے نکلتا ہوں نا تو جو مجھے نظر آتے ہیں نا میں سب کہتا ہوں یا اللہ سب کا بھلا کر دے. یعنی میری تمنا جس کو دیکھتا ہوں نا کہتا ہے یا اللہ سب کا بھلا کر دے. اب میں جانوں, مجھے تو پتہ نہیں کتنی دنیا گھوم رہی ہے, لیکن مجھے کوئی اس میں آر نہیں. میں کہتا ہوں اللہ سب کا بھلا کر دے. میری ایک عادت ہے, بس میں دعا کرتا ہوں, ان لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو مجھے نظر آتے ہیں, تو بس میرے پاس اور کوئی کمال نہیں ہے. تو بھائی اللہ تبارک تعالیٰ کی جو ہے مشیت ہے. تو یہ ٹھیک ہے کہ اگر بندہ ریاکاری کے لیے 7 دروازے بند ہو کر بھی کوئی بکری ذبح کرے نا تو وہ مردود ہے. اور اگر کوئی مطلب علل اعلان جو ہے 1 کروڑ کا ڈیل ذبح کرے اور صرف اس لیے کرے, جیسے میرے مرشد کی آج 30 سال پرانی بات بتا رہا ہوں, 30 سال پرانی بات. ایک مرتبہ میرے مرشد کریم جو ہے وہ اس وقت تو یہ بڑے بیلوں کا تصور ہی نہیں تھا. اچھا 30 بھی نہیں بلکہ 35 سال پرانی بات ہے. اچھا. تو وہ ہر سال اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کرتے, اور کیونکہ سرکار نے امت کی قربانی کی تو وہ بھی کرتے. تو آپ بازار گئے اور ہم سب اس وقت تو کوئی ایسا سیکورٹی نظام ہی نہیں تھا, چلے گئے. تو انہوں نے مطلب کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں رسول پاک کے لیے جو پوری منڈی میں سب سے اچھا جانور وہ لوں, سب سے اچھا جانور, کیونکہ جب میرے آقا سب سے اچھے ہیں بے شک بے شک, تو میں سرکار کے لیے کیوں اور پھر بھاؤ تاؤ بھی نہیں کروں. مجھے پوری منڈی میں جو سب سے اچھا جانور نے کہا کتنے کا ہے, بس جتنا ہے اس کو دے دو, ختم. تو یہ بھی ایک سوچ ہے. اب وہ سوچ اب کوئی کہ یار تم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں, اس نے جو ہے نا لاکھ روپے کے 10 لاکھ مانگ لے, تمہارے پاس پیسہ حرام کا پڑا ہوا ہے. ارے بھائی وہ ایک سوچ ہے, وہ نظریہ ہے. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کو مسواک نہیں تھی ان کے پاس, اور مسواک کرنا سنت ہے. تو اتفاق کی بات ہے ایسے کہ حالت پیدا ہو گئی کہ مسواک اور بھی نہیں تھی. انہوں نے ایک سونے کے اشرفی دینار دے کر مسواک خریدی. تو لوگوں نے ان کو تان کیا کہ یار اتنے بیوقوف آدمی ہو, سونے کے اشرفی سے ایک مسواک خریدی, لکڑی خریدی. کہا یار تم ٹھیک ہے تمہیں لگ رہا ہے نا, مگر میرے آقا کی سنت سے بڑھ کر تو کوئی چیز بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. تو بھائی اپنی بھی سوچ ہے نا, بس ان کا اپنا نظریہ تھا. تو یہ کہ آپ کا باطن اچھا ہوگا نا بھائی تو آپ سب کو اچھا سمجھو گے. جب میرا باطن گندا ہوگا تو میں سب کو گندا سمجھوں گا. بس یہ سب سے بڑا المیہ ہے اس وطن عزیز پاکستان کا کہ ہم سب ایک دوسرے کو برا سمجھ رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسا, بالکل ایسا. مجموعی طور پہ اپنے جو ہے نا تجربے رکھ کے اور سب کو یہ ایک جیسا کہہ رہے ہوتے ہیں, غلط بات ہے یہ. اچھا ایک اور بات قربانی سے متعلق ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کا شمار عید الاضحیٰ کے حوالے سے ان چند خوش نصیب ممالک میں ہوتا ہے کہ جہاں آج بھی مسلمان مومنین وہ اپنے ہاتھ سے قربانی کر سکتے ہیں, کیونکہ بہت سارے ممالک میں مسلم اور غیر مسلم ممالک جو ہیں وہاں پہ اس کا رواج ختم ہو گیا ہوا ہے. وہ صرف پیسے دیتے ہیں, قصاب خانوں میں قربانی کا ڈبہ انہیں مل جاتا ہے. وہ اس کا تو آج بڑی خوش قسمتی ہے. پتہ نہیں اگلے کتنے سالوں تک, کتنی دہائیوں تک ہم یہ کریں گے, مگر یہ سبھی تو ہم ایسے قربانی ادا کر سکتے ہیں. دیکھیں آپ کو اس کا ایک دنیاوی بتاؤں نتیجہ
اس وقت جو پاکستان فلائٹیں آ رہی ہیں دنیا بھر سے، ہاں فلائٹس آ رہی ہیں جو جی دبئی کی ٹکٹ جو ہے نا وہ لاکھ روپے اندر ہوا کرتی تھی، آج 3 لاکھ تک پہنچ گئی ہے۔ جی 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 ایسا ہی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اتنا دنیا بھر سے لوگ جو ہے نا یہاں پاکستان آ رہے ہیں اپنے پیاروں کے پاس، جو پتا ہے کہ ہمیں تو اتنا مزہ ہی نہیں تھا وہاں پر، ہاں بالکل صحیح ہے۔ اور پورا خاندان میرے ساتھ بھیجا بھی، آج 3 دنوں پہلے آیا دبئی سے، تو میرے ساتھ ایک خاندان شاید 13 افراد ایک ساتھ آ رہے تھے، ارے واہ، پورا خاندان آ گیا، گھر کو تالا لگا دیا، سمجھے، 3 بھائی، تینوں بھائی کی فیملی، ان کی بیوی آ گئی۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس پہ کوئی کلام نہیں کہ پاکستان میں جو رمضان اور بقرعید کا مزہ ہے شاید پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوگا۔ بے شک ایسا، بے شک ایسا، بے شک ایسا۔ اچھا ہی ہے۔ اوکے جی، آتے ہیں ہم اپنے دوستوں کے سوالات کی طرف۔ آپ مجھے پتہ ہے انتظار کر رہے ہیں، اور بہت سارے دوستوں نے اور بھی سوالات ہمیں لکھوا دیے جو ہم وقفے کے بعد شامل کرنے والے ہیں۔ تو وقفے سے پہلے کچھ سوالات شامل کرتے ہیں۔ مسز ریاض نے ہمیں لاہور سے رابطہ کیا ہے، انہوں نے کہا ان کے 3 بیٹے ہیں، تینوں کے روزگار کا مسئلہ ہے، تو ان مسائل کی وجہ کیا ہے، استخارہ کر کے بتا دیں مجھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجہ تو صرف اور صرف جو ہے اللہ سے مانگنے کی دیر ہے، اور کچھ نہیں ہے، کوئی سی بات نہیں ہے۔ بس یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے صحابہ کو طریقہ بتایا رزق کا، اس میں ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ ایک صحابی سے فرمایا کہ تم اذان فجر، وقت فجر جب شروع ہو جائے، جیسے آج کل لاہور میں وقت فجر شروع ہوتا ہے 3:30 بجے، ہمارے یہاں شروع ہوتا ہے 4:10 پر، تو وقت فجر شروع ہو جائے تو اس کے بعد سے جو ہے آپ اس کے بعد جیسے اذان شروع ہو جائے بس ایک تسبیح پڑھ لیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، ایک تسبیح پڑھ لیں۔ سارے بچے پڑھیں، آپ پڑھیں، گھر کی بچیاں پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس سے رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ آج جمعے کا دن ہے، اور خاص کر کے جمعے کے دن عصر سے لے کے مغرب تک تو سب کو کہیں بچوں کے مسجد جائیں، آپ گھر میں نماز عصر پڑھ کر یا اللہ یا رحمان و یا رحیم پڑھنا شروع کریں، پڑھتے رہیں یا اللہ یا رحمان و یا رحیم، یا اللہ یا رحمان و یا رحیم پڑھتے رہیں، اور جب دیکھیں کہ اب 10 منٹ بچے ہیں تو خوب اللہ سے روئیں گر گڑائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور اب دعا مانگے۔ ہو نہیں سکتا کہ دعا قبول نہ ہو، دعا قبول ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اچھا، ان کے رشتوں کا بھی مسئلہ وہ بھی اس سے حل ہو جائے گا نا؟ بالکل۔ اچھا، خدیجہ صاحبہ نے اسلام آباد سے ہمیں رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ میں BS کر رہی ہوں، استخارہ کر کے یہ بتا دیں کہ کیا یہ میرے لیے ٹھیک ہے۔ پھر ان کی طبیعت خراب رہتی ہے، ان کا پاؤں میں درد ہوتا ہے میرے، اور ان کا 15 سال کا بھائی ہے جو پڑھتا بھی نہیں ہے۔ دیکھیں اب یہ سوال انہوں نے کر لیا ہے تو ہم آئندہ یہ سوال لیں مت ایسا، کیونکہ دیکھو یہ کہ میں کر رہی ہوں، اب یہ کر رہی ہوں تو میرا جواب تو آ رہا ہے کہ نہیں کرے، اب کیا کرو گے؟ تو سوال ایسا مت لو، جو کام استخارہ تو سوال سے کام سے پہلے ہوتا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ مشورہ تو کام گھر لینے کا مشورہ ہوتا ہے کہ گھر لے جاتا ہے، تو اب آپ نے سوال کیا، ہم نے جواب تو دے دیا، لیکن ہے کہ آپ کے لیے حق میں بہتر نہیں ہے۔ اب کیا کرو گی؟ یہ تو مشکل میں پھنس گئے ہیں۔ تو ایسے سوال ہی آپ مت لو۔ میں آپ سے کہتا ہوں آپ کی ٹیم کو آپ کو ایسا سوال مت لے، پہلے پوچھ لے بھائی کہ آپ یہ کام کرنا جا رہے ہو کہ کر رہے ہو، کر رہے ہو تو پھر بس اللہ پہ بھروسہ کر لو، اور اگر آپ کرنے جا رہے ہو تو پھر مشورہ کرو۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ بہتر کر دے، اب یہی ہو سکتا ہے نا۔ اچھا، ان کی طبیعت خراب رہتی ہے جو؟ وہ وجہ کچھ بھی نہیں ہے، بس سورہ فاتحہ 3 مرتبہ ہر نماز کو پڑھ کر 2-3 گھٹ پانی پر دم کر کے پانی پی لیا کرے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سورہ فاتحہ تمام بیماری کی شفا ہے، چھوٹی بیماری بڑی دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اور ان کے بھائی جو 15 سال کے ہیں جو پڑھتے نہیں ہیں، ان کے لیے کیا کریں گے؟ ہاں، یا علیمو یا حلیمو، یا علیمو یا حلیمو، علیم اور حلیم دونوں نام تو پڑھنے میں قریب ہے، یا علیمو یا حلیمو 111 مرتبہ پڑھ کر پانی میں دم کر کے پانی پلائے، انشاءاللہ اس کا حافظہ اچھا ہو جائے گا۔ پڑھنے کا کہیں بھی، خالی دم سے کام نہیں کیا، خیر کریں، محنت بھی کرائیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا، عائشہ صاحبہ لاہور سے انہوں نے رابطہ کیا تھا، انہوں نے کہا تھا ان کی بہن ہے، ان کے رشتے نہیں آ رہے، تو ایک تو انہوں نے استخارہ کرنے کا کہا ہے، پھر انہوں نے بتایا کچھ پوچھا ہے پڑھنے کے لیے۔ نہیں، رکاوٹ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس مہینے کا جو نصاب ہے، یہ نصاب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہر مسئلے کا حل ہے اس میں، آپ اسکرین پہ دیکھ سکتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ، 100 مرتبہ نماز کے بعد پڑھیں، جب تک یہ کام نہ ہو پڑھتے رہیں۔ روزانہ 5 تسبیح درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور خاص کر کے یہ جو عشرہ ہے جس پہ ہم گزر رہے ہیں، آج ہمارے اس کا چوتھا دن ہے،
اس اشرے میں میرے آقا نے پورے 9 روزے رکھے تھے. سبحان ہو سکے تو ہم منگل اور بدھ عید سے 2 دن پہلے کے روزے بھی رکھیں اور پورے مہینے 3 روزے رکھ لیں. اللہ تعالیٰ ہماری مشکلوں کا حل کر دے گا, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. بالکل صحیح. اچھا, پھر ہمیں شمائلہ صاحبہ نے راولپنڈی سے رابطہ کیا ہے, میڈیکل میں ان کا ایڈمیشن نہیں ہو پا رہا ہے, تو اس کے لیے استخارہ کرنے کا انہوں نے کہا ہے. بس اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ کامیابی ہو جائے. یا سمیع یا مجیبو, سمیع کے معنی ہی ہماری سننے والا, ہمارا پروردگار, اور مجیب کے معنی ہماری دعائیں قبول کرنے والی ذات. یا سمیع یا مجیبو 200 مرتبہ ہر نماز کے بعد اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر اللہ سے دعا مانگیں. اللہ تعالیٰ یا سمیع یا مجیبو دونوں اللہ کے نام ہیں, اپنے ناموں کی برکت سے ہمیں ضرور کامیابی عطا فرمائے گا انشاءاللہ. غزالہ صاحبہ نے ہمیں لاہور سے رابطہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کے 2 بچے ہیں, بہت تنگ کرتے ہیں, بہت پریشان ہیں یہ ان دونوں کی وجہ سے. چھوٹے بچے ہیں, تو ان کے لیے کچھ بتائیں. چھوٹے بڑے سبھی پریشان کرتے ہیں. تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ یوم الجمعہ کے دن جمعے کی نماز کے بعد یا ظہر کی نماز کے بعد 1001 مرتبہ یا ودودو یا ودودو یا ودود پڑھ کر اپنے چینی اور نمک کے برتنوں میں جا کے دم کر دیں, تاکہ اس سے پورے ہفتے اسی سے چینی استعمال ہو رہی ہو, نمک استعمال ہو, جو بھی کھائے گا سب نرم ہو جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. پھر لاہور سے یعنی یہ ہو گیا ان کا سوال. اسلام آباد سے مسز طارق نے ہمیں رابطہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے رشتے کے حوالے سے استخارہ کروانا ہے. بیٹے کا نام محمد سعد ہے اور لڑکی جو ہیں انہوں نے دیکھی ہیں ان کا نام نور فاطمہ ہے. استخارہ کر کے بتائیں کہ کیا یہاں پہ رشتے کی اجازت آ رہی ہے. اشارت تو اجازت کا ہے, بقیہ آپ پوری تحقیقات کر لیں. ٹھیک ہے. سعدیہ صاحبہ نے ہمیں کراچی سے رابطہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کے شوہر بے روزگار ہیں, مالی مسائل کا ان کو سامنا ہے, تو ایک تو استخارہ کر کے بتائیں اور پھر کوئی دعا وغیرہ بتائیں. دیکھیں, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جب بھی سرکار کے پاس تنگی کے لیے جاتے تھے نا, تو اس کے کئی واقعات ہیں. ہمارے پاس کوئی بھی آتا ہے نا, کیوں کراچی میں ہی رہتے ہیں, ہمارے پاس کوئی بھی آتا ہے تو ہم اس کو خط لکھ دیتے ہیں. اس خط میں جیسے ایک ڈاکٹر کہتا ہے نا یہ استعمال کرو, وہ ہمارا استعمال کا نہیں ہوتا, ہمارا تو اس پہ نصیحت ہوتی ہے. اس میں اصحاب رسول کے واقعات موجود ہیں کہ سرکار کی بارگاہ میں تنگ دستی, فقر و فاقہ, بھوک و افلاس کے لیے سب صحابہ گئے, تو کیسے آقا نے ان کو آسان نسخے عطا فرمائے. تو جناب آپ کراچی میں رہتے ہیں, آپ میرے پاس آ جائیے گا. آج جمعے کے دن ہم ذرا سا کم ہوتے ہیں واپس سیلانی, ورنہ ویسے تو پورا دن ہوتے ہیں. بہتر ہے کہ ظہر کی نماز پڑھ لیں, کل پڑھ لیں, جو اتوار کو پڑھ لیں, پیر کو پڑھ لیں, تو مجھ سے مل لیں تو میں انشاءاللہ پورا علاج دے دوں گا. ابھی میں آپ کو یہی کہوں گا کہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھا کریں یا خیر الرازقین, یا خیر الرازقین, یا خیر الرازقین, اے سب سے اچھا رزق عطا فرمانے والے. یہ پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ تو سب سے اچھا رزق دینے والا ہے, ہمارے رزق کے دروازے چاروں طرف سے کھول دے. اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. ہمیں فیصل آباد سے ارم صاحبہ نے رابطہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کی بہن ہیں جن کا نام عائشہ ہے, وہ کہیں جاب کرتی ہیں, وہ جاب چھوڑ کے کوئی اور کام کرنا چاہتی ہیں, کوئی ایسا کام جو گھر سے ہو, جیسے کوئی آن لائن کاروبار ہوتے ہیں. تو استخارہ کر کے بتائیں کہ کیا ان کو یہ کام کرنا چاہیے, اجازت آ رہی ہے ایسا, اور اس کو ممکن کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, اس پہ بھی دیکھیں استخارے میں تو اس کی اجازت آ رہی ہے کہ وہ جاب چھوڑ کر اپنے گھر میں بیٹھ کر آن لائن کام کرے. اور جہاں تک اس کا علاج ہے تو علاج تو یہی ہے کہ رسول پاک فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے, مجھ پر درود پڑھتا ہے, اللہ اس کی تنگ دستی دور فرما دیتا ہے. تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو بھی وضو پڑھتے رہیں, یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یا اللہ یا رحمان یا رحیم. یہ سارے دن پڑھیں. اور اس کے علاوہ جو ہے دن میں کم از کم 5 تسبیح پڑھ لیا کرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, کیونکہ یہ جو درود شریف ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ 5 تسبیح پڑھنے میں 20 منٹ نہیں لگیں گے. تو یہ 2 کام کریں, درود شریف اور ذکر الہی, تو ساری دنیا کے لیے یہ آسان ہے. ہم بھی اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں, آپ بھی عمل کریں, سارے مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا, پھر ایک خاتون نے ہمیں کراچی سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا 11 ماہ کی ان کی بیٹی ہیں جن کا نام ہے رمیسا, بہت روتی ہے, بہت پریشان کرتی ہے. دیکھیں, میں نے اب کل بھی ایک اس طرح سوال آیا تھا. میں نے کہا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو میرے آقا کے چچا کے بیٹے ہیں,
اور قرآن پاک کے سب سے پہلے مفسر ہیں. آپ نے اصحاب کاف کے نام کے تعویذ بچوں گلے میں ڈالنے کا خود فرمایا. جو لوگ تعویذ کی مخالفت کرتے ہیں تو وہ حضرت ابن عباس جا کے لڑائی کریں. قرآن کے سب سے پہلے مفسر ہیں. اچھا تعویذ کی میرے آقا نے منع جب کی تھی نا اس وقت کی ابتدائی دور میں کیا تھا؟ ان تعویذ میں لکھا ہوتا بسم لات، بسم عزات، بسم منات. یہ لات، عزات اور منات جس کا تذکرہ قرآن پاک موجود ہے یہ بت تھے. اچھا 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 اچھا. تو حضور نے ان تعویذ کا منع کیا تھا جس میں لات، منات اور عزات کے نام سے مدد مانگی گئی تھی. تو آج بہت سے لوگ جو تعویذ کے مخالف کہتے ہیں ہم تعویذ کو نہیں مانتے کیونکہ حضور عرب نادانوں وہ تعویذ وہ تھے جو بتوں کے نام پہ تعویذ تھے. بالکل صحیح ہے. اور ان کے نام قرآن پاک میں موجود ہے. لات، منات اور عزات کے نام قرآن پاک میں موجود ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ سرکار نے خود اپنی بیٹی کو تعویذ دیا، حضرت ابو دجانہ کو تعویذ دیا. ابن عباس جو قرآن کا سب سے بڑا مفسر صحابی رسول ہے اور مطلب یہ کہ حضرت عباس کے بیٹے ہیں، سرکار چچا حضرت عباس کے بیٹے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. تو یہ خود کہہ رہے ہیں کہ اصحاب کاف پر تعویذ جو بچے گھر ڈال دو. جو تعویذ کی مخالفت کر رہے ہیں ان کی اصلاح ہو جانی چاہیے اس باتوں سے. تو جناب کراچی سے آپ بیٹا بات کر رہی ہو، 11 مہینے کی بیٹی ہے، مجھ سے یہ تعویذ منگا لیجیے اصحاب کاف کے ناموں کا. دنیا بھر میں جو لوگ سن رہے ہیں وہ خط کے ذریعے منگوا لیں تو اس کو آپ گھر ڈال دیں، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. بقیہ یا مقیتو یا مقیتو یا مقیت اس کو 33 مرتبہ پڑھ کر ہر نماز میں دم کر دیا کریں تاکہ اس کے اندر سے جو یہ جلال ہے وہ جمال تبدیل ہو جائے. انشاءاللہ ٹھیک ہے. اچھا جی پھر ہمیں شیرین صاحبہ نے کراچی سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ ان کی آنکھ میں انفیکشن ہو گیا تھا تو پھر صحیح ہو گیا وہ، اب وہ پھر سے ہو رہا ہے تو اب مجھے پریشانی ہو رہی ہے. دیکھیں بیٹا جب بھی خاتون جب بھی آپ وضو کر کے فارغ ہو نا تو سر اونچا کر کے آپ کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد ایک بار پھر سر اونچا کر کے انا انزلنا فی لیلۃ القدر یہ صورت پڑھ لیا کرے ہر وضو کے بعد. ایک تو یہ. اس کے علاوہ جو ہے یا شکورو یا شکورو یا شکور یہ 111 مرتبہ پڑھ کر جو ہے آپ چند قطرے چند گھٹ پر پانی دم کر کے پانی پی لیا کریں اور ایک قطرہ جو ہے جو بچے نا وہ ہاتھوں میں نکال کے پھر اس کو اپنی آنکھوں پہ لگا دیا کریں تو انشاءاللہ اس کا یہ انفیکشن جو ہے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. اکرم صاحب نے ہمیں کراچی سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ دبئی جانا چاہتے ہیں، ان کا ویزا نہیں لگ رہا، تو سیلانی اس میں میری کیا مدد کر سکتا ہے؟ دیکھیں ہم جو ہے نا دبئی لوگوں کو بھیجتے ہیں اور اس کا طریقہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت جابس ہیں 2 طرح کی ہے دبئی کے لیے. ایک جاب ہے تعمیراتی کمپنی، اب اس میں مزدور سے لے کر جتنے شعبہ جات ہوتے ہیں نا وہ. اسی طرح ایک جاب ہے ہمارے پاس سپر اسٹورز پر کام کرنے کی. اور اس پہ سپر اسٹور میں جھاڑو لگانے والا بھی ہوتا ہے اور مینیجر بھی ہوتا ہے. بالکل صحیح. تو اگر ان کو ان 2 چیزوں کا تجربہ ہے تو اپنی سی وی دے دیں. کراچی میں ہی ہے مجھے، ٹھیک ہے. اگر وہ اس کوالیفائی کرتے ہیں تو ہم ان کو بھیج دیں گے. ہمارے پاس جو دبئی لوگ جائیں گے نا اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ ان کو اگر پاسپورٹ ہے تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ پاسپورٹ بنا کے دینا، ویزا لینا، سفری اخراجات یعنی جہاز کا کرایہ سب فری ہوگا، اس کو ایک پیسہ نہیں لگے گا. اور انشاءاللہ تعالی ہم نے جو وہاں کمپنی سے بات کی ہے نا انہوں نے کہا کہ جیسے بندہ پہنچے گا نا تو ہم اس کو مہینے کی ایڈوانس تنخواہ بھی دیں گے اور رہائش بھی فری دیں گے اس کے لیے، خاص لیبر کے لیے. اچھا سپر اسٹور کے لیے یہ سہولتیں نہیں ہوگی کہ لیبر کی وغیرہ رہائش کی، باقی ساری سہولتیں ان کے ساتھ بھی ہوں گی. تو یہ کہ لیکن آپ پتہ نہیں کس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں. تو اگر آپ کا ایسا شعبہ ہے کیونکہ ہم اسی کو جاب پر اسی کو وہاں بھیجیں گے جو وہاں سے کوالیفائی، کیونکہ یہاں پہلے تو ہم یہاں کوالیفائی کرتے ہیں پھر ان سے انٹرویو زوم پر، تاکہ وہ یہاں سے جانے کے بعد کل کوئی وہاں کھڑا ہو کے نہیں کہتے میرے کو دونوں رکھا ہی نہیں. تو ہم ذلیل ہونے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے. ہم چاہتے ہیں کوئی بھی کام ایسا نہ کرو. میرے آقا فرماتے ہیں اتقوا من موازی تہمہ، تہمت کے بعد ابھی تو کیا ہے مصیبت یہ کہ اگر کسی سے ہم نے کام کیا کسی کو برا لگا اس نے اٹھایا موبائل مجھے سیلاڑی نے بھیجا ہے دیکھو میں پھنس گیا یہاں پر آ کر. ہاں صحیح بات ہے. وہ ساری عزت کا بیڑا غرق کرنے کے لیے ہر بندہ تیار بیٹھا ہوا ہے. صحیح ہے صحیح. سب کے پاس فون ہے. اچھا ہمارے پاس 2-2.5 منٹ ہیں اور 2 سوالات ہیں. سب سے پہلے تو سوال جو شامل کریں گے وہ ہے مصطفیٰ صاحب نے ہمیں فیصل آباد سے رابطہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹی اور داماد وہ منتقل ہونے کا سوچ رہے ہیں، استخارہ کروانا ہے ملک سے باہر منتقل ہونے کا. ان کے لیے کیا بہتر رہے گا، یو اے ای یا یو کے؟ ان کے لیے دونوں کی اجازت ہے، جہاں ان کے لیے آسانی جو ہو جائے، جہاں ان کا ویزا لگ جائے. جہاں ویزا لگ جائے ٹھیک ہے. اچھا ایک صاحب نے ترکی سے ہمیں رابطہ کیا ہے. انہوں نے تھوڑی سی شکایت کی ہے. کہتے ہیں کہ انہوں نے
پچھلی دفعہ جو قربانی ہوتی ہے یہاں مستحق افراد والی سیلانی کی، اس میں حصہ ڈالا تھا کسی کے کہنے پہ، تو بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ جو مستحق افراد ہیں ان کو گوشت کی جو تقسیم ہوتی ہے وہ گوشت کی کوالٹی ٹھیک نہیں ہوتی، ہڈیاں زیادہ ہوتی ہیں اس میں، کسی نے شکایت کی ہوگی، تو اس کے لیے کوئی چیک اینڈ بیلنس آپ کا دیکھیں، ہے؟ ایک تو یہ کہ ہمارا یہ جو ترکی سے بھائی بات، ہمارا دفتر ہے مطلب وہاں پر اکسرائی میں، اکسرائی جو ہے وہ استنبول کا جو خاص علاقہ ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا فوڈ اسٹریٹ، پاکستانی لوگ جتنے گھومنے جاتے ہیں اکثر ضرور جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر ہمارا دفتر بھی ایسی جگہ پر ہے جو میٹرو کے اسٹاپ پر ہے، تو لوگ بسوں کے ذریعے سفر کرتے ہیں، تو وہاں بھی آپ جا کر ہماری کمپلین کر سکتے ہیں۔ لیکن میں پچھلے سال کا واقعہ ایسا ہے کہ پچھلے سال میں تو تھا حج پر، لیکن پچھلے سال جو بارش ہوئی تھی نا عید کے دنوں میں، تو ہمارے گوشت جو نا پانی میں تیرتے تھے، اچھا، اتنی بارش تھی کہ ہمارا جو ہے قصاب جو ہے، ہمارا جو نا سلیٹر ہاؤس جو کہتے ہیں نا، وہ دریا بن گیا تھا، دریا، اور پورا نظام جو ہے ہاتھوں سے نکل چکا تھا۔ اور پچھلے سال ایک اندازے کے مطابق تقریباً 5000 زیادہ گائے ذبح ہوئی تھی، 5000 سے زیادہ گائے، ماشاءاللہ۔ تو اب ایک گائے جو آپ کرتے ہو تو کتنا اہتمام کرتے ہو، 5000 زیادہ گائے، اور اس کے بکرے الگ تھے، تو یقیناً ایسا ہوا ہوگا۔ لیکن یہ کہ آپ کی شکایت کو میں ہرگز رد نہیں کروں گا، اتنا اچھا ہو گیا کہ آپ نے مطلب یعنی کہ مجھے بتایا، میں اس پر اور احتیاط کروں گا۔ اس وقت میں نہیں تھا، لیکن میں نہیں تھا کیا پورا انتظام تو تھا نا، لیکن پھر بھی یہ ایسا ہوتا ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب بہت بڑا کام ہوتا ہے نا تو اس پہ غفلت بھی ہو جاتی ہے۔ ہم کوشش کریں گے جناب، ہم نے آپ کی شکایت کو سر عام سنا، یہ ہمارے اندر اس بات کا ظرف ہے نا کہ ہم اپنی غلطی کو اعتراف کریں۔ یہ غلطی ہوئی ہوگی، لیکن اس مرتبہ ترکی سے بہت سارے لوگوں نے قربانی کروائی ہیں، اس سال ترکی سے بہت، پچھلے سال سے بڑھ کے قربانی آئی ہیں ترکی جو بکنگ ہوئی ہماری۔ تو میں چاہوں گا کہ اللہ کرے آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہ ملے، جس طرح آج آپ نے کال کی، بقرعید کے بعد جب میں آؤں نا دوبارہ بیٹھوں تو آپ بھی کال کریں کہ ماشاءاللہ آپ کی طرف سے غریبوں کو اچھا گوشت گیا۔ بالکل اللہ صحیح کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ تھینک یو سو مچ، آپ تشریف لائے۔ آج ہم وقت ختم ہو رہا ہے، دعا نہیں کر پائیں گے، تو پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔